اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریاستی اداروں کے خلاف تقریر پر مولانا فضل الرحمان کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کا دل چاہے بولے۔ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ نواز شریف کے پلیٹلیٹس میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ چوتھی میگا کٹ لگنے کے بعد پلیٹلیٹس کی تعداد 30,000 سے تجاوز کر گئی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے نواز شریف کی صحت بہتر ہو رہی ہے، علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ پیپلز پارٹی آج سیاسی پاور شو کرنے کے لیے تیار۔ تھرپارکر کے علاقے اسلام کوٹ میں بلاول بھٹو جیالوں کا لہو گرمائیں گے۔ پنڈال ہزاروں ٹڈی دل سے بھر گیا، جلسے کے منتظمین پریشان۔ ادھر جلسے کی سیکیورٹی کے لیے آنے والے پولیس اہلکاروں کے اسکول میں ڈیرے، بچے کھلے میدان میں بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا نیب کراچی کا دورہ، کارکردگی سے متعلق بریفنگ لی۔ چیئرمین نیب کا کہنا ہے کہ 23 ماہ میں 600 بدعنوانی کی ریفرنس عدالتوں میں جمع کرائے، سزا دلوانے کی شرح 70% ہے۔ ڈی جی نیب فاروق عوان کی صلاحیتوں کی تعریف۔ سندھ کابینہ کا قابل تحسین اقدام، تمام سرکاری اداروں میں خواجہ سراؤں کے لیے 0.5% کوٹا مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی خواجہ سراؤں کو سرکاری نوکریوں کے لیے کاغذات تیار رکھنے کی ہدایت۔ لاہوریوں کے لیے خوشخبری، اورنج لائن ٹرین چلنے کو تیار۔ 28 اکتوبر کو ڈیرہ گجراں تا انارکلی تک آزمائشی بنیادوں پر بجلی سے چلائی جائے گی۔ 11 دیگر اسٹیشنز پر بھی کام نومبر کے اوائل تک مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے عوام جنوری میں ٹرین پر سفر کر سکیں گے۔ بریگزٹ پر گفتگو کی صورتحال برقرار۔ برطانوی پارلیمنٹ نے یورپی یونین سے انخلاء کی حمایت کا بل منظور کر لیا، مگر بریگزٹ ڈیل 3 دن میں منظور کرنے کا بل مسترد کر دیا۔ 31 اکتوبر کو یورپی یونین سے نکلنے کے امکانات معدوم ہو گئے۔ نیشنل T20 کرکٹ کپ کے سیمی فائنلز مقابلے آج ہوں گے۔ پہلے میچ میں ناردرن کی ٹیم خیبر پختونخوا کے مد مقابل ہوگی، دوسرا مارکا بلوچستان اور سدرن پنجاب کے درمیان ہوگا۔ فیصل آباد کے عوام چوکے چھکوں کی برسات دیکھنے کو بےتاب، فائنل میچ کل کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش وومن کرکٹ ٹیم کی لاہور آمد، ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ پی سی بی وومنز ونگ کے عہدیداروں نے خوش آمدید کہا۔ بنگلہ دیشی ٹیم آج آرام اور کل قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی۔ 3 T20 میچز کی سیریز 26 اکتوبر سے شروع ہوگی۔ مقصود نہیں ہے، لیکن حقائق سامنے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ چند ماہ میں 4 ارب سے زیادہ کی ریکوری تو صرف سندھ کے صوبے میں ہے۔ تو یہ 4 ارب کی ریکوری کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا متبادل ادارہ موجود نہیں ہے جو اتنی زیادہ ریکوری اتنی جلدی کرے اور پھر اس کو سرکاری خزانے میں بھی جمع کرائے۔ ایک ایک پائی کا حساب ہے کہ کہاں سے کتنی ریکوری ہوئی اور ہم نے حکومت کے خزانے میں کب اس کو جمع کرایا۔ اب آج آپ کے سامنے گورنمنٹ آف سندھ کو جو ان کی لوٹی ہوئی رقم تھی، جو شاید گورنمنٹ آف سندھ کئی سال بھی کوشش کرتی تو اسے نہ یہ مل پاتا سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نیب کے ہاتھ سے یہ ہر چیز مکمل ہوئی اور گورنمنٹ آف سندھ کا۔ تو میں نے سیکرٹری صاحب سے گزارش کی تھی کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو ڈوبی ہوئی رقم ہے یہ آپ نیک کاموں میں صرف کریں گے اور عوام کی بھلائی کے لیے آپ اس کا خرچ کیا جائے گا۔ اب بات رہی نیب کے افسران اور اہلکاران کی، دیکھیں ہر جگہ بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ آپ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ جب شیشے کے گھر میں رہتے ہیں نا، تو جب تک آپ 100% کلین ہینڈ نہیں ہوں گے آپ دوسروں کے سنگباری کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنے گھر کو صاف کرنا مقصود تھا اور اس میں
نیب کی کوششیں بارآور رہیں اور کچھ لوگوں کے خلاف ہم نے ایکشن لیا. پہلے بھی کہا تھا اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نیب کے اندر کسی بھی قسم کی کرپشن کا ٹالریٹ کرنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ کے پیچھے کوئی ہمالیہ کھڑا ہے تو بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. مجھے اگر ایکشن لینا ہے، اگر حقائق موجود ہیں، شواہد موجود ہیں تو میں ایکشن لوں گا. کسی بھی کرپٹ آفیسر کی نیب میں کوئی جگہ نہ تھی، نہ کوئی جگہ ہوگی، نہ کسی کو کوئی جگہ دی جائے گی. اور اس میں صرف یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، آپ کی تنخواہیں بھی ماشاءاللہ کافی بڑی ہیں. تو آپ نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا، لیکن کوئی بات نہیں. لیکن گھر جا کے آپ اللہ تعالیٰ کا ضرور شکر ادا کریں، کیونکہ رزق میں جو کمی اور بیشی ہے وہ صرف رب کی ذات کرتی ہے. یہ وہ ذات عرفہ ہے جو کہ پتھر میں جو کیڑا ہے اس کو بھی اس کا رزق پہنچاتی ہے. جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے آپ یقین کریں کہ وہ آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ اس میں ملاوٹ کریں گے تو جو رزق حلال ہے اس کی پاکیزگی بھی ختم ہو جائے گی. لہٰذا میں آپ سے دوبارہ یہ گزارش بھی کر رہا ہوں اور ساتھ یہ ہدایت بھی کر رہا ہوں کہ یہ سوچ کے کرپشن نہ کریں کہ ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں. 10 بجے نیب کراچی میں جو بات یا جو بھی ہو وہ 10:30 بجے مجھے اپنے چیمبر میں اسلام آباد میں پتہ ہوتا ہے. یہ آپ نہ سمجھیں کہ اگر کراچی میں کچھ ہوگا تو اسلام آباد کو پتہ نہیں ہوگا، اور اگر اسلام آباد کو پتہ ہوگا تو اس پہ ایکشن نہیں ہوگا. ایکشن بالکل ہوگا. لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ تلقین بھی کروں کہ انسانوں کی خدمت کا بہت بڑا درجہ ہے. جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کو جنت ملتی ہے. جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کو رب ملتا ہے. آپ کوشش کریں نیب کے تمام اہلکاران، تمام ارکان بشمول میرے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں. اور جب بھی کسی کی کامیابی کی نوید سنتا ہوں تو میں اس سے صرف یہی گزارش کرتا ہوں کہ نیب کے لیے آپ صرف اور صرف دعا کریں. وقت تھوڑا سا سخت ہے لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے. سختیوں کا مقابلہ کیا ہے اور آئندہ کرتے رہیں گے. نیب پہلے سے زیادہ بہتر کام کرے گا اور یہ میں پاکستان کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ نیب عزت نفس کا بھی خیال رکھے گا. نیب انسان دوست ادارہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. ہر مہینے میں لاسٹ جمعرات کو ڈی جی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور میں نے بھی کوئی مغلیہ شہنشان والا رویہ نہیں رکھا ہوا. جو چاہے مجھ سے آ کے مل سکتا ہے. اور مہینے کے آخر جمعرات کو نیب میں لوگ تشریف لاتے ہیں اور موقع پر ہی جو کچھ میں کر سکتا ہوں اسی وقت کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی کسی بات میں تاخیر نہ ہو. لیکن میں کراچی کے عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ معصومیت کی ایک حد ہوتی ہے. آپ اخبار میں خوبصورت پوسٹر دیکھتے ہیں، اس میں فرنشڈ ولاز ہوتے ہیں، آپ آؤ دیکھتے ہیں، نتاؤ دیکھتے ہیں. بیگم صاحبہ سے بھی زیادتی کر کے جو پیسے ان کے جمع ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور جا کے آپ بکنگ کرا لیتے ہیں. آپ پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ جس سوسائٹی کا بروشر یا جس سوسائٹی کی ایڈ ہے اس کے پاس کتنی زمین ہے. کیا وہ زمین کسی لیٹیگیشن میں تو نہیں ہے؟ لے آؤٹ پلان کیا ہے؟ کیا کے ڈی اے اس کی اجازت دے چکی ہے؟ کیا پلاٹنگ ہو چکی ہے؟ کچھ سڑکیں بن چکی ہیں؟ آپ کو یہ جا کے جنگل دکھا دیا جاتا ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی جنگل میں منگل منائیں. اب جنگل میں منگل منانے کے دن گزر گئے ہیں. خود جائیں، جا کے سائٹ وزٹ کریں اور جا کے دیکھیں. اور میں گورنمنٹ آف سندھ کے اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اسپیشلی جو کوآپریٹو سوسائٹی سے ڈیل کرتے ہیں، کہ وہ مہربانی کر کے اگر وہ ذرا بہتر طریقے سے کام کریں. مجھے یقین ہے کہ یہ جو لوگ 20 سال سے دربدر ہیں اور بھٹک رہے ہیں، ان کو نہ بھٹکنے کا موقع ملے گا نہ یہ دربدر رہیں گے، بلکہ یہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے جہاں پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. وہ بلڈرز اور وہ سوسائٹیز جو اپنا کام قانون کے مطابق کر رہے ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھ لیں کہ کبھی نیب کا کوئی بندہ آیا ہے؟ آج تک ایسا نہیں ہوا. انہوں نے وقت پہ اپنا کام کیا. دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن 20 سال کی دیر نہیں ہوتی. یہاں تو یہ ہے کہ کچھ کروڑ روپے جمع کیے، کچھ ایسی بھی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے کچھ ارب اکٹھے کیے اور وہ دبئی، امریکہ یا کسی اور ملک میں جا کے بیٹھ گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر نیب کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تو پروردگار کا ہاتھ تو پہنچ سکتا ہے نا. آپ اپنی غریبان کو کب تک بچائیں گے؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنا ہر کام اگر قانون کے مطابق کریں گے، آئین کے مطابق کریں گے، لوگوں کی بہتری کے لیے کریں گے